ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، نشہ کھا گیا نوجوان کیسے کیسے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ملک عبدالرشید ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نشے کی لت میں مبتلا ہو کر کئی نوجوان موت کے منہ میں چلے گئے، کئی ہنستے بستے گھر اجڑ گئے۔ ناظرین، آج ہم حاصل پور کے ایک ایسے نوجوان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو رستم غلہ منڈی ہوا کرتا تھا، جو 100 کلو کی بوری اٹھا کر جب مقابلے کی دوڑ میں بھاگتا تھا تو تمام بھاگنے والوں کو پچھاڑتا ہوا سب سے آگے نکل جاتا تھا۔ ناظرین، جب سے وہ نشے کی لت میں پڑا، نشے نے اس کو ایسا کر دیا کہ جو نوجوان 100 کلو کی بوری اٹھا کر دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، جو چیمپئن بنتا تھا، وہ آج بیساکھیوں کے سہارے پر چل رہا ہے، وہ آج بھیک مانگنے پر مجبور ہے، وہ آج زمانے کی ستم ظریفی کا نشانہ بن چکا ہے۔ ناظرین، نشے کی لت میں مبتلا ہو کر ایک نوجوان جب مقابلہ جیتتا تھا تو دیکھنے والے ناظرین اس کی جیت پر تالیاں بجاتے تھے، اس کے نعرے لگاتے تھے، اس کو انعام دیا جاتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ جو اس دوڑ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے وہ اس کو خوب داد دیتے تھے، شاباش دیتے تھے اور انعام دیتے تھے۔ لیکن یہ سب ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اور آج اس کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جی ہاں ناظرین، حاصل پور کا ایک ایسا نوجوان جس کا نام دلدار احمد ہے، دلدار عرف دارا، جس نے حاصل پور کا نام متعدد پنجاب کی غلہ منڈیوں میں روشن کیا، 100 کلو کی بوری اٹھا کر بھاگنے کا مقابلہ جیتا اور حاصل پور کا نام روشن کیا۔ لیکن آج دلدار عرف دارا بیساکھیوں کے سہارے پر چلتا ہے، گھر والوں کا کوئی پتہ نہیں، گھر والے اس کی کیئر کرتے ہیں نہیں کرتے، جبکہ میں اس وقت حاصل پور کے ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں، جو ریلوے اسٹیشن تو نہ رہا لیکن نشیوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ماضی کے دلدار عرف دارا سے، جو مستقبل میں نشے کی لت میں مبتلا ہو کر کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے، بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگ کر اپنے نشہ پورا کرتا ہے، اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہا ہے، دوست احباب رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں۔ ناظرین، جب دارا جوان تھا، بلکہ آج بھی جوان ہے، دارا کے والدین نے، دارا کے بہن بھائیوں نے، دارا کی ماں نے دارا کے لیے کیا کیا خواب سجائے ہوں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اس جگہ پر چند ماہ پہلے اسی جگہ پر ایک نشئی کی موت واقع ہوئی جو چشتیاں کا رہائشی تھا۔ جب ہم لوگ یہاں پر پہنچے تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، میری آنکھوں سے
आंसू जारी हो गए। मैंने क्या देखा कि वो नशई जो चिश्तियाँ का रहायशी था, उसके सरहाने पर बैठी उसकी बूढ़ी माँ रो रही है। माँ जी ने क्या बताया? माँ जी ने बताया कि मैं अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते, जो तकरीबन पिछले 15 दिनों से चिश्तियाँ से गायब था, मैंने पूरी चिश्तियाँ मंडी को छान मारा, लेकिन मेरा बेटा मुझे ना मिला। किसी ने बताया कि वो हासिलपुर में है। हासिलपुर के रेलवे स्टेशन पर बैठकर नशइयों के साथ नशा करता है। मैं उसको ढूंढते ढूंढते जब यहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा कि मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में आखिरी सांसें ले रहा था। नाज़रीन, जैसे ही माँ तो फिर आखिर माँ होती है ना, जैसे ही माँ ने अपने बेटे के सर को अपनी आगोश में रखा, बेटे ने आंखें खोलकर अपनी माँ का आखिरी दीदार किया और उसकी रूह कफ से उनसरी से परवाज़ कर गई और वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिला। नाज़रीन, एक माँ कितने दुख बर्दाश्त करती है अपनी औलाद के लिए। माँ कहाँ से चली और कहाँ पर आकर बेटे से मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई तो कैसे हालात में, जब उसकी रूह जिस्म से आज़ाद हो गई, नशे से उसको मुकम्मल छुटकारा मिल गया। फिर उसकी लाश को, उसके जनाजे को रेस्क्यू के ज़रिए चिश्तियाँ पहुँचाया गया। तो नाज़रीन, आज हम आपकी उस नौजवान से मुलाकात करवाते हैं जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, दिलदार उर्फ़ दारा, जो हासिलपुर गल्ला मंडी का एक चैम्पियन था, जो 100 किलो की बोरी उठाकर दौड़ता था। वो आज बैसाखियों के सहारे चलता है। नाज़रीन, ये है दारा जो इस वक्त आराम फरमा रहा है। लगता है कि अपना नशा पूरा करके सोया हुआ है। नाज़रीन, हम इसको जगाना नहीं चाहेंगे, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब ये बेदार होगा, अपनी नींद पूरी करके जब ये उठेगा, तब हम इससे बात करेंगे, इससे जानेंगे कि ये नशे की लत में किस तरह से मुब्तला हुआ, और इसके वर्सा, इसके वालिदैन, इसके बहन भाई इसको मिलने के लिए आते हैं या इसको इसके हाल पर छोड़ दिया है। तमाम दोस्त अहबाब इससे मिलने के लिए आते हैं या नहीं। तो नाज़रीन, जब दारा उठेगा, बेदार होगा, तब हम इससे बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात दिलदार उर्फ़ दारा से करवाते हैं, जो किसी ज़माने में गल्ला मंडी का चैम्पियन हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम दारा भाई। वालेकुम सलाम। दारा भाई की हाल ने? शुक्र अल्लाह जी। तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है जी। हाँ, मौत ना खेल रहे हैं। मौत ना खेड़ रहे हो? हाँ जी। इस धंधे ते क्यों लगे तुसी? किन्ने लाया ਤੁਹਾਨੂੰ? बस हाँ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਸਲਪੁਰ ਚ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਡੀਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸਤਾਈ ਭੱਠਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਭੈਣ ਜੋ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਬਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਥਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ?
ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸੀਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਦੱਸੀਏ, ਕਈ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ 1000-1200 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਜਾ। 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਤੇ 1000-1200 ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਲੈ ਵੇਚ ਤੇ ਮੰਗ ਢੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। 1000-1200 ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਹਯਾਤ ਨੇ? ਕੀ ਦੱਸ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੌਂ ਗਏ ਬਸ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਖਰਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਬਾਹਰ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂ 4 ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਆ, 2 ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਬਕਾ ਛੋਟਾ ਚਾਟ ਹੈ, 5 ਛੋਟੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਜੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਨੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਮੰਥਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬੀ 'ਚੋਂ 50 ਕੱਢ, ਕਿਸੇ ਦੀ 100 ਕੱਢ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ही नहीं। सही। नाजरीन, ये थे दिलदार उर्फ दारा, जो किसी ज़माने में गल्ला मंडी के चैम्पियन हुआ करते थे। ये अभी हाल ही की बात है जब ये 100 किलो की बोरी को उठाकर मंडी का, गल्ला मंडी का चक्कर लगाते थे, रुस्तम कहलवाते थे ये। लेकिन आज उनकी हालत आप देख लें कि ये बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। 100 किलो 50 किलो की बोरी उठाना तो दूर की बात, और इनके घर वालों ने, इनके वर्सा ने इनको घर से निकाल दिया है। ये इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी, बेयारो मददगार अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात की वजाहत करता चलूँ कि ड्रग्स मंशियात को रोकने के लिए मुतअद्दिद महकमे बनाए गए हैं जिन्होंने मंशियात की रोकथाम करनी है। लेकिन जैसे जैसे महकमे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त में, मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा ही होता जा रहा है। तो इस हवाले से ये ना सिर्फ महकमों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, नशे की लत में मुब्तला हो रही है। मुतअद्दिद ख़ानदान जो हैं वो नशे की लत में मुब्तला होकर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आज हमने आपकी मुलाकात दिलदार उर्फ दारा से करवाई, जो रुस्तम गला मंडी हुआ करता था, लेकिन आज वो इंतहाई गुर्बत, कसम पुरसी, मुफलसी और बेयारो मददगार होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। नाज़रीन, अगर बात की जाए अपने प्यारों की, अपने दोस्तों की, अपने ख़ानदान वालों की,
تو ان کا بھی فرض بنتا ہے جب کوئی نوجوان اس قسم کی نشے کی لت میں مبتلا ہو تو اس کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے، اس کی کیئر کی جائے، اس کے حرکات و سکنات پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا پیارا، ہمارا نوجوان، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے، وہ اپنے روز و شب کیسے گزار رہا ہے۔ دارا پہلوان رستم غلامنڈی دارا پہلوان کی ماں نے، اس کی بہنوں نے، اس کے بھائیوں نے، کیونکہ دارا پہلوان اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، تو اس کے لیے کیا کیا خواب سجائے ہوں گے۔ ماں نے کیا سوچا ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ بہنوں نے کیا خواب سجائے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں ہماری بھابھی آئے گی، لیکن معاشرے کی بے حسی کی وجہ سے کئی نوجوان جو ہیں وہ نہ صرف نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں، بلکہ کئی نوجوان اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کئی تو یہاں پر آ کر پاؤڈر پیتے ہیں، پنی لگاتے ہیں، اور کئی یہاں پر آ کر انجیکشن لگاتے ہیں۔ جو حاصل پور کی انتظامیہ، حاصل پور کے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں، جنہوں نے انجیکشن کی روک تھام کرنی ہے، جنہوں نے دیکھنا ہے کہ نوجوان نسل ٹیکے لگا کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہی ہے، ان کی کارکردگی کہاں ہے؟ وہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ منتھنیاں لے کر خاموش بیٹھے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں منشیات بیچنے والوں اور نشہ آور انجیکشن بیچنے والوں، اس آگ کا آپ کو اس دن اندازہ ہوگا، اس آگ کا آپ کو اس دن اندازہ ہوگا جب کوئی آپ کا پیارا، جب آپ کا کوئی بھائی، جب آپ کا کوئی بیٹا، جب آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار اس نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس سے قبل آپ کو سوچنا چاہیے، بھاری بھرکم تنخواہیں لے کر جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، کیا آپ وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ نہ صرف آپ خود حرام کھا رہے ہیں، بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے، کیونکہ آپ اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے۔ ناظرین، یہ دیکھیں، دارا پہلوان یہ اب یہاں پر اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے یہ پنی لگا رہا ہے، پاؤڈر پی رہا ہے، جس کو عام زبان میں پنی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غلہ منڈی کی جو لیبر یونین ہے، کیونکہ یہ لیبر یونین کے سر کا تاج تھا، جب یہ 100 کلو کی بوری اٹھا کر بھاگتا تھا، میدان میں دوڑتا تھا، تو یہ لیبر یونین کا سر فخر سے بلند کرتا تھا۔ اس حوالے سے آج تک نہ تو لیبر یونین نے کبھی کوئی سوچا کہ ہمارا ایک رستم ہوا کرتا تھا، رستم تھا جس کی وجہ سے تحصیل حاصل پور کا نام بڑے بڑے علاقوں میں گونجتا تھا۔ اس نوجوان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ اس نوجوان کو نشہ چھڑوانے کی بجائے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کرے گا یہ اپنے خاندان کے لیے کرے گا۔ لیکن نہیں، ہماری بھی اس میں ذمہ داری بنتی تھی، ہم نے اس کی کیئر کرنی تھی، اس کو دیکھنا تھا، اس کے معاملات کو دیکھنا تھا۔
لیکن ہم وہ بھی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے۔ اچھا دارا بھائی، ہم آپ سے تھوڑی سی ایک ریکویسٹ کریں گے، یہ آپ ہمیں بیساکھی کے سہارے، اس لاٹھی کے سہارے تھوڑا سا چل کے دکھائیں گے؟ کام تو ویسے مشکل کہہ دیا میں نے آپ کو، کیونکہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا، آپ کو جوانی میں دیکھا، اور اب آپ کی یہ صورتحال ہے کہ آپ بیساکھی کے سہارے چل رہے ہیں اور بھیک مانگ کر اپنا گزر اوقات کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھ لیں، رستم غلہ منڈی اب بیساکھی کے سہارے چل رہا ہے، جو نہ صرف معاشرے پر بلکہ ڈرگ بیچنے والوں کی جنہوں نے اس کو روکنا ہے، اس کی روک تھام کرنی ہے، ان کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، یہ تھے دارا پہلوان رستم غلہ منڈی، جن سے ہم نے بات کی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک دارا پہلوان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور کوئی ایسا سبب بنائے کہ دارا پہلوان اس نشے کی لت سے چھٹکارا حاصل کر لے اور واپس اپنے گھر لوٹ جائے، کیونکہ بھولے بسرے صبح کا بھولا شام کو اگر گھر واپس چلا جائے تو اس کو غلطی کہتے ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک دارا پہلوان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک دارا بھائی کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک لیبر یونین کو بھی یہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ ایسے حالات میں خدا نہ کرے موت برحق ہے، لیکن اس کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ ناظرین، بہت سے اور نوجوان اس نشے کی لت میں مبتلا ہو کر اپنے خاندان والوں کے لیے درد سر بھی بن رہے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً اس کی نشاندہی بھی کرتے رہیں گے، آگاہی بھی دیتے رہیں گے۔ آج ہم نے رستم غلہ منڈی حاصل پور دارا پہلوان سے آپ کی ملاقات کروائی۔ نیکسٹ ہم کسی اور پروگرام میں کسی اور نوجوان سے ملاقات کروائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے کیسے نوجوان جو ماضی میں خود کماتے تھے، اپنے خاندان والوں کا پیٹ پالتے تھے، لیکن آج وہ بھیک مانگ کر، کچرا اٹھا کر اپنی زندگی کے گزر اوقات کرنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ نیکسٹ کسی اور ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک عبدالرشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔